السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے 10th کلاس کے سلیبس کے مطابق سورۃ سجدہ یعنی حامیم سجدہ، یہ مکی سورت ہے جس کا میں آپ کے سامنے درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ اسے غور سے سنیں گے اور امتحان کی تیاری کریں گے اور اس کے مطابق پیپر کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی اور ہم زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورۃ سجدہ۔ تبت یدا ابی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ سجدہ یعنی حامیم سجدہ جس کا ترجمہ اور تفسیر مشقی سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ یعنی اس کے آپشن ہے نئی امتحانی پالیسی کے مطابق، یعنی آیت سجدہ پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت ہو جاتا ہے واجب۔ سورۃ حامیم سورۃ سجدہ میں آیات کی تعداد ہے 54۔ سورۃ القوت کا دوسرا نام ہے سورۃ سجدہ۔ سورۃ حامیم سجدہ کا دوسرا نام ہے فصلت۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی تھی؟ سورۃ حامیم سجدہ۔ سورۃ حامیم سجدہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 41ویں سورت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو ان کا رد عمل تھا تکبر کیا، یعنی قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے بھیجا عتبہ کو۔ قوم عاد پر طوفان خیز آندھی چلتی تھی، 7 راتیں اور 8 دن تک۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے یعنی نئی امتحانی پالیسی کے مطابق کچھ آپشن ہیں جو پیش کر رہی ہوں۔ سورۃ حامیم سجدہ کی روشنی میں ہمیں مشرکین مکہ کے طرز عمل سے کیا سیکھنا چاہیے؟ سورۃ حامیم سجدہ کے روح سے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان رکھیں، اس سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں، اس میں بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ مشرکین کی بربادی کا سبب کون سا گمان تھا؟ جواب ہے یہ روز قیامت مشرکین کو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری بربادی کا سبب یہ گمان تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بہت سے اعمال سے بے خبر ہے۔ انہیں اس غلط گمان نے ہلاک کر دیا، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور انہیں معافی بھی نہیں ملے گی۔ کفار کے سورۃ حامیم سجدہ کے مطابق کفار کا قرآن مجید سے متعلق کیا طرز عمل تھا؟ کفار کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ قرآن مجید سننے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کبھی سننے کا اتفاق ہوا تو اس میں شور ڈلوانا کہ تم غلبہ حاصل کر سکو۔ سورۃ حامیم کی وجہ تسمیہ حامیم حروف مقطعات سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ السجدہ کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 38 یعنی 38 آیات سجدہ ہے، یعنی اس کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے اور اس لیے اس سورت کو حامیم سجدہ کہتے ہیں۔ سورت
حامیم سجدہ کن لوگوں کو آپ قوم عاد اور سمود کی طرف کڑک کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ کو معبود حق نہ ماننے والوں کو قوم عاد اور سمود کی طرح کڑک کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، یعنی دوزخ کے عذاب، خوفناک عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ سورۃ حامیم میں مشرکین کو کیسے متنبہ کیا گیا ہے؟ سورۃ حامیم میں مشرکین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے کھال اور ان کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی جسم کے تمام اعضاء جو ہے وہ ان کے گواہی دیں گے، جو ان اعضاء سے انہوں نے کام لیا۔ اب اس کے مشقی سوال ہے، یعنی سورۃ حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کو نام دیا گیا ہے حامیم۔ آیت سجدہ تلاوت کرنے یا سننے پر لازم ہوتا ہے سجدہ۔ سورۃ حامیم سجدہ میں مشرکین کے مطالبہ کا ذکر کیا گیا ہے، فرشتوں کا نظر آنا۔ قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کی نوعیت تھی آندھی اور طوفان۔ مشرکوں کو آنکھ، کان اور جلد کے بارے میں باخبر کیا گیا ہے کہ یہ عذاب کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو ناظرین، اب ہے مختصر جواب۔ سورۃ حامیم میں قرآن مجید کی کیا صفات بیان کی گئی؟ سورۃ حامیم میں قرآن مجید کی صفات بیان کی گئی ہے کہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید عربی میں نازل ہے۔ یہ قرآن مجید بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت کاملہ کے دلائل جو کچھ اس طرح ہے کہ سورۃ حامیم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل ذکر کر کے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور وہی تمام جہانوں کا مالک ہے، اور اسی نے زمین میں پہاڑ رکھے ہیں اور تمام مخلوقات کا رزق پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اس نے آسمان بنائے اور آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی۔ یہ سب کچھ ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود حق نہ ماننے والوں کو قوم عاد اور سمود کی طرح کڑک کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ قوم عاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسمانی قوت اور دینوی ترقی کے اسباب عطا فرمائے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے ایمان لانے کے بجائے تکبر کی روش اختیار کی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر آندھی کا عذاب نازل کیا اور ایسے طوفان خیز آندھی آئی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، جس نے قوم عاد کو ہلاک کر ڈالا۔ اور اسی طرح قوم سمود نے بھی ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لانے والے تھے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ ناظرین، مشرکین کو تنبیہ کیا گیا ہے۔ سورۃ حامیم میں سجدہ مشرکین کو تنبیہ کیا گیا ہے کہ قرآن کے دن ان کے کام، قیامت کے دن ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھال اور ان کے خلاف، یعنی باڈی کے تمام اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری بربادی کا سبب یہ گمان تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بہت سے اعمال سے بے خبر ہے۔ انہیں اس غلط گمان نے ہلاک کر دیا، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور انہیں معافی بھی نہیں ملے گی۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ حامیم کی ابتدا میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید بے حد مہربان اور نہایت رحم والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ یہ قرآن مجید بشارت دینے والا ہے اور ڈر سنانے والا ہے۔ مشرکین کا طرز عمل، جہاں پہ حامیم سجدہ میں قرآن مجید کی یہ صفات بیان کرنے بہت مشرکین کا مکہ کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے
کہ یہ قرآن مجید پر ایمان لانے کے بجائے اس سے اعراض برتتے ہیں اور یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے ہلاکت ہے، جبکہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والا اجر ہے، یعنی جنت۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، یعنی یہ لانگ کویسچن ہے، کفار کا طرز عمل۔ سورۃ حامیم سجدہ میں کفار کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید سننے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کبھی سننے کا اتفاق ہوا تو اس میں شور ڈلوانا کہ تم غلبہ حاصل کر سکو۔ ان کے اس رویے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تمام برے لوگ جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، وہ ایک دوسرے کے برا بھلا کہیں گے۔ گمراہ ہونے والے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ، ہمیں وہ دن یعنی وہ جن اور انسان دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں۔ یہ ان کے غلط خیالات تھے۔ اہل ایمان کا تذکرہ۔ سورۃ حامیم میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ تمام مخالفوں کے باوجود حق پر ثابت قدم رہیں گے، فرشتے انہیں جنت کی بشارت دیں گے اور دعوت الہی کے سبب اللہ کی اہمیت فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرنے کی دعوت کے مخاطبین کی زیادتی کا جواب دینے کا۔ یعنی سورۃ حامیم میں دعوت کے مخاطبین کی زیادتی کا جواب دینے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے کہ ایک داعی کو ہمیشہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، لہذا داعی کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دیں، بلکہ برائی کا جواب اس طریقے سے دیں جو سب سے اچھا ہو، اور اس طرح مخالفین بھی اس کے گردیدہ بن جائیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ حامیم سجدہ کے میں فرمان الہی ہے، یعنی کل ہوا للذی آمنوا ھدی و شفاء۔ آپ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 44، یعنی آپ ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، جو ایمان لائے ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ ناظرین، میں اس سورت کا تھوڑا سا تعارف بیان کرتی ہوں کہ یہ سورت حامیم سجدہ قرآن مجید کی 41ویں سورت ہے۔ یہ 24ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ 54 آیات ہے اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورت حامیم سجدہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ یہ مجموعہ حامیم کی دوسری سورت ہے۔ اس سورت کا مشہور نام حامیم سجدہ ہے۔ حامیم حروف مقطع سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور سجدہ کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے آیت نمبر 38 یعنی 38 آیت سجدہ ہے، یعنی ان کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اس سورت کو حامیم سجدہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا دوسرا نام فصلت بھی ہے۔ یہ نام اس سورت کی تیسری آیت کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون کی بنا پر ہے۔ اس کے علاوہ سورت مصابہ، سورت الاقوات بھی اس سورت کے نام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے عتبہ بن ربیعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کے لیے بھیجا۔ اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین سے رک جانے کے بدلے مال اور دولت اور سرداری اور شادی کی پیشکش کی۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ سجدہ کی ابتدائی
13 आयात की तिलावत फरमाई। अकीदा तौहीद मरकजी मौजू है। अकीदा तौहीद का इसबात, शिरक की तरदीद, कुरान मजीद की हकानियत और ईमान वाला आखिरत इस सूरत का मरकजी मौजू है। अब इसकी इब्तदाई सूरत में ये वाज़ा फरमाया गया है कि कुरान मजीद बेहद मेहरबानी और नहायत रहम वाले की तरफ से उतारी गई किताब है। ये ऐसी किताब है जिसकी आयत खोल खोल कर बयान की गई है। ये कुरान मजीद अरबी ज़बान में है। ये कुरान पाक बिशारत देने वाला और डर सुनाने वाला है। तो नाज़रीन, अब मेरा आज का दर्स कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मैं आगे नेक्स्ट में आपके सामने अगली इससे आगे वाली सूरत का दर्स पेश करूँगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इस सूरत के मुताबिक अपने इम्तहान की तैयारी करेंगे और इम्तहानात में कामयाबी हासिल करेंगे। आइंदा दर्स तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल किड्स, मेल फीमेल, तमाम बहनों को, भाइयों को और बच्चों को, सबको मेरा सलाम।